شوقي للحرم زاد شوقي للحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، آج کا جو عنوان ہے وہ تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر ہے. تعلیم ہر انسان چاہتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، بوڑھا ہو بچہ، کوئی بھی ہو، ہر انسان تعلیم کا ایک حصہ ہے. اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا. تعلیم ہی انسان کی ترقی کا راز ہے. یہی تعلیم قوموں کی ترقی اور زوال کا سبب بنتی ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مدرسوں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کر لینا، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان تہذیب و تمدن، اخلاقیات اور اپنے کردار کو بھی سیکھتا رہے اور سنوارتا رہے. تعلیم وہی اصل ہے جس سے انسان کے اخلاق اور اس کے کیریکٹر اور اس کا کردار سنورتا ہو اور بنتا ہو. اگر ایسی تعلیم انسان کو ملتی ہے، یقیناً ایسا انسان کافی حد تک کامیاب اور کامرانی تک پہنچ سکتا ہے. تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے. اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے تعلیم دے کر تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے باعزت بنایا ہے. آج اس پرفتن دور کے اندر تعلیم کی بہت ضرورت ہے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر، علمی ترقی، بنیادی عصری تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا آج کا لازمی تقاضا ہے. اگر کوئی شخص ان تمام علوم میں سے کسی ایک کو بھی حاصل کر لیتا ہے تو وقت کا کامیاب ترین شخص بن سکتا ہے. ان تعلیمات کو حاصل نہ کرنے کی کمی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انسان ریلوے اسٹیشنوں پر جاتا ہے اور ٹکٹ بنواتا ہے، ٹکٹ کے فارم دریافت کرتا ہے. اگر اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے اور اگر وہ کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے تو بآسانی ٹکٹ وغیرہ بنا لیتا ہے. اسی طریقے سے ٹرین کا کون سا ڈبہ ہے اور کس جگہ پر وہ کھڑا ہونا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، یہ ساری چیزیں انسان پرکھ لیتا ہے. اس کی سیٹ کیا ہوتی ہے ڈبے کے اندر، کون سی سیٹ ہوتی ہے، ساری چیزوں کو وہ جان لیتا ہے اگر تعلیم حاصل. لیکن اگر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ منہ تاکتا رہتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ہاتھ جوڑتا ہے، پھر منتیں کرتا ہے. اس کے بعد میں جا کر اس کا کام ہوتا ہے. اس وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش میں کچھ پڑھا لکھا ہوتا، کاش میں نے کچھ تعلیم حاصل کی ہوتی، کچھ میں نے اردو، عربی، انگریزی پڑھی ہوتی یا اپنی اولاد کو پڑھا لیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. جب ہم اسکولوں میں، کالجوں میں جاتے ہیں اور ہم تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں، ہمیں جب وہ کسی چیز کا انٹروڈکشن کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، وہ انگلش کے اندر ہوتا ہے یا ہندی کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے بچپن ہی سے ہی کیا کرے، تعلیم حاصل کرے اور انسان اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسلوں کو تعلیم حاصل کرائے. آج کا یہ دور تعلیمی اعتبار سے بڑا مہنگا ہے، تو انسان کو مہنگائی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ کچھ اونچ نیچ کر کے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو پڑھا لینا چاہیے. ورنہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ بلکہ چل ہی رہا ہے کہ جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو آج ایک دم ہلکی سی اور گری نظر سے دیکھا جاتا ہے. جب کسی سے کوئی راستہ پوچھا جاتا ہے یا کسی سے کوئی ایڈریس پوچھا جاتا ہے تو وہ تعجب خیز نظر سے دیکھتا ہے، تعجب خیز انداز سے ہمیں دیکھتا ہے، پھر ہمارا کام کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے. اگر ہمارے پاس تعلیم ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ کے ماتحت میں چھوٹے بچے ہیں یا آپ کے
پڑوس میں ہیں جو مستقل کھیلتے کودتے ہیں، تعلیم پر کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں، انہیں ہمیں سمجھانا چاہیے، مدرسوں میں ڈالنا چاہیے، اسکول اور کالجوں میں ڈالنا چاہیے، جب جا کر ہمارے بچے بنیں گے، ورنہ بچوں کو بیکار چھوڑ کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آج پڑھ لیں گے تو کل کو ان کا مستقبل، ان کا فیوچر روشن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو میں کچھ غلط بولا ہوں تو اس سے کمنٹ باکس میں اصلاح کر دیں، اور آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں تاکہ سب کے پاس یہ پہنچ جائے اور